فوجی قیادت کا افغان طالبان رجیم کے زیر تسلط علاقوں سے حملوں پر تحفظات کا اظہار۔ مارکہ حق میں عبرتناک شکست کے بعد جھوٹے بیانیوں سے انتشار پھیلانے والے دشمن کے ہر کوشش کو کچلنے کا عزم۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس۔ شرکاء نے کہا کہ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ خطے میں پائیدار امن بھارتی پراکسیز کی روک تھام سے مشروط ہے۔ انٹیلیجنس بنیادوں پر کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ پاکستان عوام کے تحفظ اور دفاع وطن کا مکمل حق رکھتا ہے۔ کشمیر پاکستان کی شارگ ہے۔ کانفرنس میں سینتاس معاہدہ سے متعلق بھارتی بیانات کا بھی نوٹس۔ شرکاء نے کہا کہ پانی کے جزائر حصے کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے سے قطعاً گریز نہیں کریں گے۔ فتنہ الخوارج کا کوئی اعتبار نہیں، کل کو شاید پاکستان میں چوری ڈکیتی اور عام جرائم کا کریڈٹ بھی لینا شروع کر دیں۔ گروپ کیپٹن عاصم کی شہادت پر فتنہ الخوارج کے بھونڈے دعووں پر وزیر دفاع خواجہ آصف کا رد عمل۔ کہا فتنہ الخوارج کو دہشت گرد گروپ کیپٹن عاصم تاری کے بہمانہ قتل کی ذمہ داری طالبان قبول کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد صرف کریڈٹ لینا ہے، حقیقت، اخلاقیات اور ذمہ داری سے انہیں کوئی غرض نہیں۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے جسد خاکی کا قم میں عوامی دیدار۔ شہید رہبر اور ان کے اہل خانہ کے جنازے کا جلوس اور دعائیہ تقاریب ہوں گی۔ گزشتہ روز تہران میں نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد جلوس کی شکل میں میت کو مہرآباد ایئرپورٹ تک لے جایا جائے گا۔ جلوس جنازہ امام حسین سکوائر، انقلاب سکوائر، آزادی سکوائر اور شہید لشکری ہائی وے سے گزرتے ہوئے 12 گھنٹے بعد ختم ہوا۔ جلوس میں لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر موجود تھا۔ شرکاء نے انتقام کی علامت سرخ رنگ کے پرچم اٹھا رکھے تھے۔ روسی میڈیا کے مطابق جلوس جنازے میں 1 کروڑ سے زائد افراد نے شرکت کی۔ شرکاء نے میٹرو بس اور شٹل سروس کا بھی استعمال کیا۔ شہید علی خامنائی اور اہل خانہ کی میتیں کل عراق کے شہروں نجف اور کربلا لے جائی جائیں گی۔ ایران سے ڈیل ہوگی یا پھر امریکہ اپنا کام مکمل کرے گا؟ صدر ٹرمپ کی ایران کو پھر دھمکی۔ کہا امریکی افواج نے ایرانی افواج کو شکست دی، تہران میں حکومت کی تبدیلی نہیں چاہتے۔ ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ ایران ڈیل کا خواہش مند ہے، معاملات بہتر طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری محمد باقر ذوالقدر نے کہا وہم میں مبتلا امریکی صدر ٹرمپ ایرانی عوام سے احترام کے ساتھ بات کریں، ورنہ ہم بھی دوسری زبان میں بھرپور جواب دیں گے۔ دھمکیاں جاری رہیں تو حتمی معاہدے پر مذاکرات شروع نہیں ہوں گے۔ امریکہ دستخط کی عزت کرے، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا 2 ٹوک پیغام۔ ایکس پر لکھا ایرانی عوام اور نہ ہی ہماری بہادر مسلح افواج کسی بھی دھمکی سے متاثر ہوتی ہے۔ MOU کی شق نمبر 13 واضح ہے، دھمکیوں کے تسلسل میں حتمی معاہدے پر بات چیت شروع نہیں ہوگی۔ اپنے دستخط کا احترام کریں۔ لاکھوں ایرانیوں نے آیت اللہ خامنائی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جنازے میں اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ میزائلوں اور سیاسی دباؤ سے مسلمانوں اور مزاحمتی تنظیموں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر قالیباف کی حماس کی لیڈرشپ کونسل کے سربراہ محمد درویش سے ملاقات میں یقین دہانی۔ واضح کیا کہ معاہدے کے باوجود امریکہ کے ساتھ شدید اختلافات برقرار ہیں۔ ایران کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ مسلم ممالک کو احساس ہو گیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ تعاون ان کے تحفظ کی ضمانت نہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے لیے دنیا میں نوبیل انعام کی آوازیں آنے لگیں۔ چین کے سینیٹر فار گلوبلائزیشن کے نائب صدر ڈاکٹر وکٹر گاؤ کا دونوں شخصیات کو نوبیل انعام دیے جانے کی خواہش کا اظہار۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صحیح سمت میں کام کرتے رہے تو امید ہے کہ وہ نوبیل امن کے حاصل کر لیں گے۔ صرف وعدے نہیں، عملی اقدامات چاہیے۔ غزہ پیس بورڈ کا حماس سے مطالبہ۔ غزہ میں ایمرجنسی کمیٹی کی تحلیل کے اعلان پر بیان میں کہا کہ حکمرانی، سیکیورٹی اور اقتدار کی منتقلی روڈ میپ کے مطابق ہونی چاہیے۔ غزہ کی قومی انتظامی کمیٹی کو مکمل اختیارات دیے جائیں۔ ہتھیار قومی انتظامی کمیٹی کے کنٹرول میں ہونے چاہیے۔ اختیارات کی حقیقی منتقلی سے قومی انتظامی کمیٹی آزادانہ فیصلے کر سکے گی۔ روڈ میپ پر عمل درآمد کے منتظر ہیں۔
امریکہ اور ایران کے درمیان ایک بار پھر لفظی جنگ چھڑ گئی۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری محمد باقر ذوالقدر کا امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکی پر سخت رد عمل۔ کہا کہ امریکی صدر نے 9 کروڑ ایرانیوں کو دھمکیاں دی ہیں۔ ٹرمپ ایرانی عوام سے احترام کے ساتھ بات کریں ورنہ ہم بھی آپ کو دوسری زبان میں جواب دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹرمپ اس سے قبل ایران کی ہزاروں سال پرانی تہذیب کو تباہ کرنے کی دھمکیاں دے چکے، لیکن اس کا نتیجہ امریکہ کے لیے ناکامی اور مایوسی کے سوا کچھ نہیں نکلا۔ بالآخر مذاکرات اور جنگ بندی کی درخواست کرنا پڑی۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملوں کے باعث 90,000 سے زائد مکان تباہ ہو چکے۔ مسلسل بمباری سے 6 لاکھ سے زیادہ افراد بے گھر ہوئے۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج کی جانب سے ایسی ویڈیوز بھی جاری کی جا رہی ہیں جن میں رہائشی عمارتوں کو تباہ کرتے دکھایا گیا۔ متعدد دیہات ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ حکومتی سروے کے مطابق متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو پر $1 ارب سے زائد لاگت آئے گی۔ مقامی آبادی کے پاس مالی وسائل دستیاب نہیں۔ واپس آنے والے شہریوں کا کہنا ہے وہ مسلسل خوف کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے اس نوعیت کی کارروائیاں بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتی ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا دورہ قرغستان ایسے-کول بین الاقوامی ہوائی اڈے پر قرغز صدر نے پرتپاک استقبال کیا۔ گارڈ آف آنر بھی پیش۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق صدر آصف علی زرداری اپنے قرغز ہم منصب سے 1-on-1 وفود کی سطح پر ملاقات کریں گے۔ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، معدنیات، زراعت، ٹیکسٹائل، حلال انڈسٹری، صحت، ڈیجیٹل معیشت، تعلیم، سیاحت اور باہمی تعاون کے فروغ سمیت علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ بھارت کے سینتاس معاہدے سے متعلق یک طرفہ اقدامات پر پاکستان کا سخت رد عمل۔ سیاسی اور حکومتی قیادت یک زبان۔ چیئرمین واپڈا کا کہنا ہے کہ مغربی دریاؤں پر بھارتی منصوبہ خطے کی آبی سلامتی اور اسٹریٹجک استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ طارڑ، وزیر دفاع خواجہ آصف اور دیگر رہنماؤں کا بھی سخت موقف۔ واضح کیا کہ سینتاس معاہدے کے تحت پاکستان کے آبی حقوق ناقابل تنسیخ ہیں۔ بھارت کی جانب سے معاہدے کی خلاف ورزی، ہائیڈرولوجیکل ڈیٹا کی بندش اور یک طرفہ اقدامات کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، نہ ہی کسی بھی طرح قابل قبول ہے۔ پاکستان ہر سفارتی، قانونی اور عالمی فورم پر اپنے جائز آبی حقوق کا بھرپور دفاع کرے گا۔ گزشتہ مالی سال معاشی استحکام کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ جی ڈی پی کی شرح نمو 3.7% رہی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب۔ کہا ترسیلات زر، برآمدات اور زر مبادلہ ذخائر میں نمایاں اضافہ ہوا۔ پاکستان کی عالمی سرمایہ مارکیٹوں میں رسائی بحال ہوئی۔ بجٹ میں سپر ٹیکس کا خاتمہ، کنسٹرکشن سیکٹر کو ریلیف اور زرعی مشینری پر ڈیوٹیز صفر کی گئیں۔ ٹیکس نیٹ کی توسیع، ٹیکنالوجی کے ذریعے ٹیکس نظام میں اصلاحات اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس نے ریکارڈ انفلوز کو معاشی بہتری کی اہم علامت قرار دیا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا زبردست آغاز۔ 100 انڈیکس میں 558 پوائنٹس کا نمایاں اضافہ۔ 1,88,000 پوائنٹس کی نفسیاتی حدود بحال۔ سرمایہ کاروں کے اعتماد میں بہتری کے ساتھ انڈیکس 1,88,012 پوائنٹس پر ٹریڈ کرنے لگا۔